لیے لے کر آئی ہوں جرم و سزا میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بہن جو بدنام ہوئی، اور اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اغوا اور قتل جیسے سنگین اور گھناؤنے جرائم کے ارتکاب کے لیے ایک خاص قسم کی ذہانت اور فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف جرائم پیشہ لوگوں بلکہ ان کے استادوں میں پائی جاتی ہے۔ جرم تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی کو قتل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اصل استادی یہ ہوتی ہے کہ آپ پکڑے نہ جائیں، کوئی سراغ نہ چھوڑیں، مگر ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں۔ سنگین جرائم کا ارتکاب جب جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی عام آدمی کرتا ہے تو اس کے پس منظر میں ایک کہانی ہوتی ہے۔ وہ ہزار کوشش کرے لاشعوری طور پر سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جب پکڑا جاتا ہے تو جرم کے پس منظر کی کہانی سنسنی خیز اور عبرتناک ڈرامہ بن جاتی ہے۔ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اناڑیوں نے جذبات اور اشتعال کے زیر اثر کی تھی، پھر اس میں انتقامی طور پر بھی ایک واردات شامل ہو گئی اور یہ ایک ناقابل فراموش ڈرامائی کہانی بن گئی۔ وہ ایک بڑا قصبہ تھا، میں اس کے تھانے کا انچارج تھا۔ ایک شادی شدہ جوان آدمی لاپتہ ہو گیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ تھانے میں لاپتہ آدمی کا باپ اور محلے کے 2 آدمی رپورٹ دینے آئے تھے۔ لاپتہ آدمی کا نام نصیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ ایک گاؤں جائے گا اور دوپہر تک واپس آ کر دکان کھولے گا۔ اس کا کاروبار لکڑی کے فرنیچر کا تھا۔ وہ فرنیچر 2 کاریگروں سے بنوا کر دکان میں رکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس گاؤں کا نام نہیں بتایا تھا جہاں اسے جانا تھا۔ وہ واپس نہ آیا۔ رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی، 2 دن اور گزر گئے تو یہ لوگ تھانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے بھی کبھی اس طرح گیا ہے کہ جلدی آنے کا کہہ گیا ہو اور زیادہ دنوں بعد آیا ہو؟ نصیر کے باپ نے بتایا کہ کبھی کبھی وہ دیہاتی علاقے میں شیشم کے درخت خریدنے کے لیے جایا کرتا ہے۔ اس کام میں اسے زیادہ سے زیادہ 2 دن لگا کرتے تھے۔ درخت خریدنے کا سلسلہ یوں تھا کہ لکڑی کا فرنیچر، چارپائیوں اور پلنگوں کے پائے بنانے والے لوگ دیہات میں جا کر کھڑے درخت خریدا کرتے تھے۔ یہ درخت دیہاتیوں کی ذاتی ملکیت ہوتے تھے۔ جس کھیت میں درخت ہو وہ کھیت والے کا ہوتا تھا۔ ایک آدمی ایک وقت میں 2 یا 3 درخت خریدا کرتا تھا۔ دیہات میں درخت کاٹنے والے آدمی مل جاتے تھے، ان کے تنے اور ٹہن موزوں ٹکڑوں میں کاٹ کر بیل گاڑیوں پر لاد دیتے تھے۔ میں نصیر کی گمشدگی کی رپورٹ پر کچھ حیران ہوا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لاپتہ ہو جانے والے فرد کو لوگ پہلے خود تلاش کرتے اور کئی دن ضائع کر کے پولیس کو رپورٹ دیتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر نصیر دیہات میں درخت خریدنے کے لیے اکثر جاتا رہتا تھا اور 2-3 دن واپس نہیں آتا تھا تو انہوں نے اب کیوں فرض کر لیا کہ وہ لاپتہ ہے؟ میں نے ان سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے زیادہ انتظار نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ نصیر بیوی سے کہہ گیا تھا کہ گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا اور باقی دن دکان میں بیٹھوں گا۔ انہوں نے یہ وجہ بھی بتائی کہ 6-7 ماہ پہلے ایک آدمی لاپتہ ہو گیا تھا۔ گھر والے اپنے طور پر اسے ڈھونڈتے رہے تھے اور انہوں نے 15 دنوں بعد تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس وقت تک گمشدہ آدمی کی لاش کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ یہ تفتیش بھی میں نے ہی کی تھی اور میں نے ہی کہا تھا کہ اگر اس آدمی کی گمشدگی کی رپورٹ جلدی مل جاتی تو شاید میں اسے قتل ہونے سے پہلے ہی ڈھونڈ نکالتا۔ میں ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ ان کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں۔ مجھے شک ہونے لگا کہ وہ کوئی خطرہ محسوس کریں جس میں نصیر گھر گیا ہے۔
یہ ان لوگوں کی حماقت تھی کہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے آخر تنگ آ کر انہیں کہا کہ تم لوگ ڈاکٹر یا تھانے دار سے کچھ چھپاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے، اور جب تک اپنے تمام شکوک میرے آگے نہیں رکھو گے میں کچھ نہیں سمجھ سکوں گا، اور میں اس بنا پر رپورٹ رجسٹر نہیں کروں گا کہ نصیر کاروبار کے سلسلے میں گیا ہے، جوان آدمی ہے، واپس آ جائے گا۔ دونوں آدمیوں نے نصیر کے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے سر جھکا لیا۔ دونوں آدمیوں نے اسے کہا کہ اپنا شک بتا دو۔ باپ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ اس کی بہو یا بیٹی کا بھی کچھ تعلق ہے، جسے بیان کرنے سے یہ جھجک رہا ہے۔ میرے بیٹے کی عمر کا ایک آدمی ہے، مجھے اس پر شک ہے، اس نے میرے بیٹے کو غائب کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پوری بات سناؤ اور کھل کر سناؤ، وہ آدمی کون ہے اور اس نے نصیر کو کیوں غائب کیا ہے، ساری بات بتاؤ۔ بات یہ سامنے آئی کہ راجپوت خاندان کا ایک جوان آدمی جس کا نام نادر علی تھا، نصیر کی بیوی کا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا۔ نصیر کی بیوی بھی اسے اپنا بھائی کہا کرتی تھی۔ نادر علی نصیر کی موجودگی میں بھی ان کے گھر بیٹھا رہتا تھا اور نصیر کی غیر حاضری میں بھی وہاں جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے تھے، لیکن لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ لوگ خسر پسر کرتے تھے کہ ان کے تعلقات بہن بھائی والے نہیں ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت جب ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب اور فیشن سے پاک تھا، منہ بولے بہن بھائی کا رواج عام تھا۔ بعض جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کا آپس میں خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کو بہن بھائی کہہ کر سگے بہن بھائیوں جیسا انداز اختیار کر لیتے تھے اور ثابت کر دیتے تھے کہ ان کی محبت بہن بھائی والی ہے۔ اب تو منہ بولے بہن بھائی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ نئی تہذیب ہمیں اس اخلاقی پستی تک لے آئی ہے کہ بعض مغرب زدہ امیر زادے اپنی بہنوں کا تعارف اپنے دوستوں سے کراتے اور بہنوں کا تبادلہ کر لیا کرتے ہیں۔ نصیر کی بیوی اور نادر علی بھی منہ بولے بہن بھائی تھے، لیکن ان لوگوں کو ان پر شک تھا۔ میں نے نصیر کے باپ اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں پر بہت جرح کی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہیں صرف شک ہے یا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے۔ میں ان کی باتوں سے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ انہیں کچھ اور لوگوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ انسان کا کچھ بھروسہ نہیں، پولیس کو اطلاع دے دو۔ میں نے جب نادر علی کے متعلق پوچھا تو مجھے بھی شک ہونے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ نادر علی امیر زمیندار کا بیٹا ہے، اس کے باپ کی بہت ساری زمین ہے، اور نادر علی 3 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، اور اس کا باپ مر چکا ہے، خود سر اور دلیر ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی، بیوی صرف 1 سال بعد مر گئی، اسے مرے 2 سال گزر گئے، مگر نادر علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے ماں بہنوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ 2 سال گزر گئے۔ جب اس کی بیوی زندہ تھی اس وقت بھی اس نے نصیر کی بیوی کو بہن بنا رکھا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد نصیر کے گھر زیادہ جانے لگا۔ دونوں عیدوں پر وہ سب کے سامنے نصیر کی بیوی کے لیے کپڑوں کا جوڑا لے جایا کرتا تھا۔ نصیر نے نادر علی کے اپنے گھر آنے جانے پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ایسی اور بھی کئی ایک تفصیلات معلوم کر کے مجھے بھی شک ہونے لگا کہ نادر علی بہن بھائی کے رشتے کو پردے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مجھے نادر علی اور نصیر کی بیوی کے درمیان کوئی مشترک چیز نظر نہیں آتی تھی۔ نادر علی راجپوت تھا، امیر زادہ تھا اور لاڈ پیار سے بگڑا ہوا۔ نصیر کی بیوی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ نصیر کے گھر وہ خوشحال تھی، لیکن یہ درمیانے درجے کا گھرانہ تھا۔ نصیر نے اپنے آپ کو مغل کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زمانہ ذات پات کا سخت پابند تھا۔ مزدور کلاس کی لڑکی کے ساتھ اونچی ذات کے امیر زادے کے تعلقات ناجائز ہو سکتے تھے اور ہوتے بھی تھے، بہن بھائی والا پیار نہیں ہو سکتا تھا۔ نصیر کا باپ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے اس شک کا اظہار بھی کیا کہ نصیر جب درختوں کی خریداری کے لیے جایا کرتا ہے تو اس کے پاس خاصی رقم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے رقم کے لالچ میں اسے قتل کر دیا، لیکن وہ زیادہ شک نادر علی پر کر رہے تھے۔
کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نصیر جس روز گھر سے گیا اس روز نادر علی بھی کہیں چلا گیا تھا؟ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ اس روز شہر سے باہر چلا گیا تھا، وہ پرسوں غائب ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ ہم نے 2 معزز آدمی ساتھ لیے اور نادر علی کے گھر گئے، اسے بتایا کہ نصیر گھر سے غائب ہے۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ وہ بچہ تو نہیں، آ جائے گا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ آخر ایک معزز بزرگ نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ بات ٹھیک نہیں، تمہارا باپ بڑا شریف اور عزت دار آدمی تھا، ہمیں درپردہ بتا دو، ہم پولیس کو نہیں بتائیں گے۔ وہ حیران سا ہو کے ہم سب کو دیکھنے لگا۔ بزرگ نے صاف الفاظ میں کہا کہ تم نے نصیر کی بیوی کی خاطر نصیر کو غائب کر دیا ہے، اپنی ذات کی عزت رکھو۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا تم لوگ مجھ پر اس عورت کے متعلق شک کر رہے ہو جو میری بہن ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کے خاوند کو غائب کر دیا ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم بہت امیر کبیر ہو، مگر ہم تمہاری برادری کے بزرگ ہیں، ہم اپنی برادری اور اپنی ذات کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ راجپوت برادری کے سب لوگ تمہیں شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو یہ لوگ پولیس میں تمہارا نام مشتبوں میں لکھوا دیں گے۔ نادر علی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ نصیر کون کون سے گاؤں جایا کرتا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور اسے لے کے واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ تینوں آدمی ذہین معلوم نہیں ہوتے تھے، ان پر تھانے کا ڈر بھی سوار تھا اور جوان آدمی کا لاپتہ ہو جانا بھی ان کے لیے بڑا حادثہ تھا۔ میری ضرورت یہ تھی کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل فراہم کرتے، مگر وہ تو جیسے اس کوشش میں تھے کہ جو کچھ بھی مجھ سے چھپا سکتے ہیں چھپا لیں۔ میرے فرائض ایسے تھے کہ میں انہیں ٹال نہیں سکتا تھا، حالانکہ ٹالنے بلکہ جان چھڑانے کا جواز موجود تھا۔ انہوں نے جب نادر علی کی بات سنائی اور بتایا کہ وہ کہیں چلا گیا ہے تو میں نے ذہن میں یہ شک نوٹ کر لیا تھا کہ یہ شخص اس واردات میں ملوث ہے۔ اسے امید ہوگی کہ نصیر کو غائب کرنے کا شک اس پر نہیں کیا جائے گا، مگر اس کی برادری کے بزرگوں نے ہی اس کو جا پکڑا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا نام مشتبوں میں لکھوا دیا جائے گا۔ نادر علی عادی مجرم تو تھا نہیں کہ وہ جرم کے بعد کی بھی سوچ سکتا۔ اس نے جب دیکھا کہ سب سے پہلا شک اسی پر کیا گیا ہے تو وہ یہ کہہ کر بھاگ نکلا کہ وہ نصیر کو لے کر واپس آئے گا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے جوانی کی عمر میں دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ نصیر کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نصیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے غائب کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نصیر کی بیوی بھی اس کے جرم میں شامل ہو۔ اگر نادر علی باقاعدہ پلان کے تحت بھاگا تھا تو نصیر کی بیوی کو بھی نادر علی کے پیچھے گھر سے غائب ہونا اور اس سے جا ملنا تھا۔ یہ میری قیاس آرائیاں تھی۔ اگر ان دونوں نے یہی اسکیم بنائی تھی تو یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی، انہیں گرفتار ہونا اور سزا پانا تھا۔ یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جنسیت ایسا جذبہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے، انسان حیوان بن جاتا اور عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ حیوان ایک مادہ پر ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے، یہی حال انسان کا ہو جاتا ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یہی حال نصیر کی بیوی اور نادر علی کا ہوا ہے اور وہ انسانی عقل کی سطح سے بہت نیچے اتر آئے ہیں۔ ان کی شادی نصیر کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی اور اس کی غیر حاضری میں بھی ان کی شادی ممکن نہیں تھی، کیونکہ دونوں کی ذاتوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قصبے میں راجپوت برادری اپنے قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی برادری کو پتہ چلا کہ نادر علی پر شک کیا جا رہا ہے تو وہ بزرگ فوراً اس کے ہاں جا دھمکے اور اسے کہا کہ وہ نصیر کے متعلق صاف بتا دے ورنہ پولیس کو بتا دیا جائے گا۔ میرے لیے یہ کوئی عجیب نہیں تھا کہ ان دونوں نے بھاگنے کی اسکیم بنائی ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جذبات میں آ کر لوگ یہ جرم کرتے ہیں، وہ بڑی ہی دلچسپ کہانیاں بن جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ میں نے کیس رجسٹر کر لیا۔
کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور نصیر کے باپ سے پوچھا کہ نصیر اکثر کہاں درخت خریدنے جایا کرتا تھا۔ اس نے 3 گاؤں کے نام بتائے۔ یہ بہت دور نہیں تھے، میرے ہی تھانے کے گاؤں تھے، کوئی 3 میل دور تھا، کوئی 4 میل دور۔ وہاں درختوں کی بہتات تھی جو لوگوں کی ذاتی ملکیت تھے۔ میں نے نصیر کے باپ اور اس کے ساتھیوں کو چند ایک ضروری ہدایات دے کر فارغ کر دیا اور پہلی کارروائی یہ کی کہ اپنے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کام سونپا کہ وہ الگ الگ ان گاؤں میں جائیں اور معلوم کریں کہ نصیر درخت لینے آیا تھا یا نہیں۔ میں نے انہیں یہ شک بتایا کہ نصیر کے پاس رقم ہوگی جس کے لالچ میں اسے شاید قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ انہیں نصیر کا سراغ کس طرح لگانا ہے۔ وہاں ان کی مدد کے لیے نمبردار اور چوکیدار وغیرہ موجود تھے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے متعلقہ افراد کے متعلق معلومات فراہم کرنے والی مشینری چلا دی۔ یہ انسانی مشینری ہوتی ہے جسے آپ پولیس کی آنکھیں اور کان کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں 1-2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ہر دل عزیز، ملنسار اور ہر کسی کے کام آنے والے سمجھتے ہیں۔ وہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی ہر بات سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ سرکاری مخبر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اس مشینری کو متحرک کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک انتظام یہ کیا کہ نصیر کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ میں نصیر کی بیوی کی نقل و حرکت دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ رات کو نادر علی اس کے ہاں آئے گا یا یہ عورت کہیں جائے گی۔ دوسرے دن تک مجھے خاصی رپورٹیں مل چکی تھیں۔ نصیر کی بیوی اور نادر علی کے متعلق انہی باتوں کی تصدیق ہوئی کہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ منہ بولے بہن بھائی ہیں، لیکن ان کے تعلقات مشکوک ہیں، اور بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اس جوان لڑکی نے 2 خاوند رکھے ہوئے ہیں۔ نادر علی کے متعلق نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ نصیر کی بیوی کے ساتھ بدنام ہونے کی وجہ سے برادری میں اسے کوئی گھرانہ اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ اس کی پہلی بیوی جب زندہ تھی تو بھی وہ نصیر کے گھر اسی طرح گھسا رہتا تھا۔ نادر علی کی بیوی کے ماں باپ سے پتہ چلا کہ انہیں نادر علی سے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ ہی ان کی بیٹی نے کبھی شکایت کی تھی۔ کہ نادر علی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ لوگوں نے نادر علی کو بدنام کر رکھا ہے۔ اس کے اور نصیر کی بیوی کے تعلقات بہن بھائی والے تھے۔ یہ رپورٹ میرے لیے عجیب تھی۔ بیوی ایسی چیز ہے کہ کوئی اور شک کرے نہ کرے، بیوی سب سے پہلے اپنے خاوند پر شک کیا کرتی ہے۔ اگر نادر علی کی بیوی نے اس پر شک نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ نادر علی اور نصیر کی بیوی کا تعلق بہن بھائی والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نادر علی کی بیوی بہت سادہ طبیعت کی ہو اور نادر علی اور نصیر کی بیوی بہت چالاک ہوں۔ مجھے بہرحال کسی بھی اطلاع کو محض سن کر سچ نہیں ماننا تھا۔ میں نے اپنے مخبروں سے کہا کہ مجھے یہ معلوم کر دیں کہ نادر علی کی بیوی کس بیماری سے مری تھی اور اس کا علاج کس نے کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی موت میں نادر علی کا ہی ہاتھ نہ ہو۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل دیہات سے واپس آ گئے اور یہ مایوس کن خبر لائے کہ نصیر کسی بھی گاؤں میں نہیں گیا۔ میں نے نادر علی کے گھر پر بھی نظر رکھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہاں سے اطلاع ملی کہ نادر علی گھر نہیں آیا۔ یہ اس کی غیر حاضری کا 3را دن تھا۔ میں نے سوچا کہ نصیر کی بیوی کے پاؤں اکھاڑے جائیں تاکہ وہ اپنے بچاؤ یا فرار کے لیے کوئی حرکت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں شام کے بعد اس کے گھر گیا۔ میں وردی میں نہیں تھا۔ اس کے گھر چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے نصیر کی بیوی سے کہا کہ وہ عورتوں سے کہے کہ اس کے خاوند کے متعلق تھانے دار کچھ پوچھنے آیا ہے، وہ سب چلی جائیں۔ وہ چلی گئیں تو میں نے اندر سے چٹکنی چڑھا کر اس عورت کو بٹھا لیا۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت نہیں تھی کہ میں اسے دیکھ کر چونک جاتا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا، نقش اچھے تھے، البتہ اس کے جسم کی ساخت میں کشش تھی۔ قد بہت اچھا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن میں صرف دیکھنے سے کوئی رائے قائم نہ کر سکا۔
تمہیں بھی شک ہے کہ تمہارے خاوند کو قتل کر دیا گیا ہے؟ قتل؟ اس کے منہ سے جیسے سسکی نکلی اور ہکلائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ نہ کرے، آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ آپ کو کچھ پتہ چلا ہے؟ اس کی گھبراہٹ بناوٹی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے جواب دینے کے بجائے سوچ میں پڑ گیا۔ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کچھ اور کہنے لگی تھی کہ اس کی ہچکی بند گئی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ قتل کی بات پر تڑپ اٹھی ہے اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے، تو میں نے اسے قتل پر ہی پن ڈاؤن کیے رکھا۔ میں اسے یہ تاثر دیتا رہا کہ ہو سکتا ہے اس کا خاوند قتل ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کا رد عمل دیکھتا رہا۔ رد عمل تو اس کا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں بناوٹ کتنی ہے، اور مجھے بناوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں کس نے قتل کیا ہوگا؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ نادر علی نے۔ اب اس کا رد عمل دیکھنے والا تھا۔ اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا، منہ کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ یہ حیرت کا اور شدید صدمے کا تاثر تھا۔ اس پر جیسے غشی طاری ہونے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ دائیں بائیں سر ہلایا اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا نادر علی اتنا دلیر نہیں؟ وہ بہت دلیر ہے۔ بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں بیوہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ ہے کہاں؟ نادر علی کہاں ہے؟ 3 روز سے میرے پاس نہیں آیا۔ میں کل اس کے گھر گئی تھی۔ وہ گھر کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ آپ کو اپنے اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتا دیں کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے، اور آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسے نادر علی نے قتل کر دیا ہے؟ اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے سچی بات بتاؤ۔ میں بے شک تھانے دار ہوں، لیکن میرا کام صرف یہ نہیں کہ مجھے جس پر شک ہوتا ہے اسے پکڑ کر لے جاؤں۔ میں اس کے الٹ بھی کام کر سکتا ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے مجھے بتا دو، پھر دیکھنا میں کس طرح تمہاری مدد کرتا ہوں۔ میرے دل میں کچھ بھی نہیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں جو پوچھتی ہوں آپ وہ بتائیں۔ اس کے متعلق یقین نہیں کہ نصیر قتل ہو گیا ہے؟ اس کے باپ نے شک کا اظہار کیا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تم نے انہیں کیا بتایا تھا؟ وہ مجھے یہی کہہ کر نکل گئے تھے کہ گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا۔ مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے گاؤں جا رہے ہیں۔ تمہیں نادر علی کب ملا تھا؟ جس دن وہ گئے اس سے اگلے روز آیا تھا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ نادر علی نے انہیں قتل کیا ہے؟ میں نے واضح کر دینا بہتر سمجھا۔ تم نے نادر علی کو منہ بولا بھائی بنا رکھا ہے، لیکن تم دونوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اور تمہارا باپ بھی ایک نہیں۔ شک کرنے والے کسی وجہ سے شک کرتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی نئی بات نہیں بتا رہے۔ باتیں بنانے والی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھ پر تو وہ شک کرتی ہیں، میں ان کی سچی باتیں ان کے منہ پر بتا سکتی ہوں۔ اب جو جی چاہے سمجھ لیں۔ میں آپ کو کیسے یقین دلا سکتی ہوں کہ میں اور نادر بہن بھائی ہیں؟ اس کے پاس اپنی پاک بازی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاک باز ہے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کا چال چلن اچھا ہے یا برا۔ میں کوئی سراغ لینے آیا تھا، اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا نصیر کو نادر علی نے غائب کیا ہے۔ اگر اسی نے کیا ہے تو نصیر کی بیوی کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ نصیر کی بیوی اپنی زبان سے اقبال جرم نہیں کرے گی۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایسے حالات پیدا کرنے تھے کہ وہ اپنی زبان سے بول اٹھے، یا مجھے اتنی شہادت اور ثبوت اکٹھا کرنا تھے کہ اس کے اقبال جرم کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میں نہایت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ غم زدہ ضرور تھی، خوف زدہ نظر نہیں آئی۔ نادر علی کی بیوی کو مرے 2 سال ہو گئے۔ وہ جوانی کی عمر میں ہے۔ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ شادی سے انکار کر رہا ہے؟ اس کی ماں سے پوچھ لیں، اس کی بہنوں سے پوچھ لیں۔ پھر اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ بیوی 1 سال بعد مر گئی۔ 1 سال تک تو بیوی دلہن ہی ہوتی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے نادر بھی مر گیا ہو۔
اس کے غم کو اس کی سگی بہنیں جانتی ہیں یا ان سے زیادہ میں جانتی ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر جس طرح رویا کرتا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھے وہ سگی بہنوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اپنے غم مجھے بتایا کرتا ہے۔ میں اس کی دوسری شادی فوراً کرانا چاہتی تھی، لیکن وہ پہلی بیوی کو نہیں بھولتا تھا۔ اس نے 6-7 مہینے دوسری شادی سے انکار میں گزار دیے۔ میں اور میرا خاوند اسے آہستہ آہستہ اس بات پر لے آئے کہ وہ شادی کر لے۔ اس کی برادری میں 2 لڑکیاں تھیں۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ اونچی ذات کی برادری ہے۔ میں نادر کے رشتے کے لیے کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ نادر نے مجھے بتایا کہ اسے دونوں میں سے کون سی لڑکی پسند ہے۔ میں نے نادر کی بہنوں کو بتایا، انہوں نے اور نادر کی ماں نے رشتے کی بات چلائی۔ لڑکی والوں نے ہاں بھی نہ کہی اور نہ بھی نہ کی۔ یہی امید تھی کہ وہ رشتہ دے دیں گے۔ معلوم نہیں وہ کیوں وعدے پر ٹال رہے تھے، حالانکہ نادر اتنی زیادہ جائیداد کا مالک ہے۔ 8-9 مہینوں بعد لڑکی والوں نے لڑکی کسی اور کو دے دی۔ دوسری لڑکی بھی خوبصورت تھی۔ نادر نے کہہ دیا کہ وہ اسے قبول کر لے گا۔ وہاں اس کی ماں بہنوں نے بات چلائی تو وہاں بھی وعدے ہونے لگے۔ لڑکی والے خود تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے دوسروں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکا بہت بدنام ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات نادر کی ماں بہنوں تک پہنچا دی۔ نادر کو معلوم ہوا تو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے اور میرے خاوند سے کہا کہ وہ باہر سے راجپوت بیوی لائے گا۔ نادر میری وجہ سے بدنام ہوا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا تھا۔ وہ یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب 2 گھرانوں نے نادر کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو میں خود نادر کی ماں کے پاس اور اس کی بہنوں کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ میری وجہ سے نادر بدنام ہو گیا ہے۔ میں اسے کہوں گی کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ آپ بھی اسے کہیں کہ میرے ساتھ تعلق توڑ لے۔ اسی شام نادر یہاں آیا تو اس نے غصے میں مجھے بہت کچھ کہہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ تم عورت ہو اور اپنے آپ کو چھوٹی ذات کی بھی سمجھتی ہو، اس لیے تم ڈر گئی ہو۔ ڈر کر مجھ پر گھر کے دروازے بند کر دو گی تو لوگ تمہیں پھر بھی بدنام کریں گے۔ تمہاری نیت پاک ہے، کسی سے نہ ڈرو۔ مجھے اگر آشنائی کرنی ہوتی تو میرے پاس دولت ہے، میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر سکتا ہوں۔ میرا خاوند گھر پر ہی تھا۔ نادر نے اس کے سامنے یہ ساری باتیں کی اور اس نے کہا کہ وہ شادی کر کے دکھائے گا۔ نادر کی برادری کے بزرگوں نے میرے خاوند کو ڈانٹ ٹپٹ کی اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو قابو میں رکھو۔ نادر کو پتہ چلا تو اس نے ان بزرگوں کے ساتھ جا ٹکر لی۔ ہم میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ ہم چھوٹی ذات کے لوگ راجپوتوں سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ نادر ہماری حفاظت کرتا رہا۔ میرا خاوند دیہات میں درخت خریدنے جایا کرتا ہے۔ اس طرح اس کے تعلقات بعض اچھے لوگوں کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ اس نے ایک گاؤں میں ایک راجپوت گھرانہ دیکھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو بھی دیکھا، بہت خوبصورت اور کنواری لڑکی ہے۔ لڑکی کے باپ کے ساتھ میرے خاوند کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ ایک ملاقات میں میرے خاوند نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر رہا ہے۔ باپ نے بتایا کہ یہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے وہ اسے بڑے اچھے گھرانے میں دینا چاہتا ہے۔ میرے خاوند نے اسے کہا کہ شہر میں ایک راجپوت جوان ہے جس کی بہت ساری زمین اور جائیداد ہے۔ میرے خاوند نے لڑکی کے باپ کو نادر کے متعلق سب بتا دیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ نادر کے باپ کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ نادر کو لڑکی دے دے گا۔ میرے خاوند نے میرے ساتھ بات کی، ہم نے نادر کو بتایا۔ نادر نے مجھے کہا کہ میں اس گاؤں جا کر لڑکی کو دیکھوں۔ میرا خاوند مجھے وہاں لے گیا۔ میں نے لڑکی دیکھی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ لڑکی نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے اسے میرا اس کے گھر آنا اچھا نہیں لگا۔ لڑکی کی ماں نے میری اور میرے خاوند کی بہت خاطر تواضع کی اور اس نے کہا کہ ایک جگہ لڑکی کی بات ہو رہی تھی، پہلے انہیں ٹال لیں پھر رشتہ نادر کو دے دیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے لڑکی کا رشتہ دے دیا ہے۔ میرا خاوند وہاں جاتا رہتا ہے۔ اب نادر کی ماں اور بہنوں کو وہاں جانا ہے، لیکن میرا خاوند بتائے گا کہ کب جائیں۔ اب بھی میرا خاوند اسی گاؤں کو گیا ہے۔ اس نے مجھے رات کو بتایا تھا کہ وہ گاؤں جائے گا۔ گاؤں سے مراد یہی گاؤں تھا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں نے اسے رات کے لیے روک لیا ہوگا اور اگلے دن وہ دوسرے گاؤں کی طرف درخت دیکھنے کے لیے نکل گیا ہوگا۔
اس نے جب اس گاؤں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ پہلے مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں بھی گیا تھا۔ مجھے اب اس گاؤں سے بھی معلوم کرانا تھا کہ نصیر وہاں گیا تھا یا نہیں۔ یہ گاؤں میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسے اس گاؤں والوں نے غائب کر دیا ہوگا۔ مجھے کچھ ایسے بھی نظر آنے لگا کہ لڑکی کا باپ نصیر کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں کہیں اور لے گیا ہوگا اور نصیر خود ہی واپس آ جائے گا، مگر نادر علی کا غائب ہو جانا مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ نصیر کی بیوی سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے یقین کر لیا تھا کہ یہ عورت اخلاق کی کچی نہیں۔ میں اسے وسوسوں میں ڈال کر تھانے چلا گیا۔ اس کے گھر پر نظر رکھنے کا میں نے جو انتظام کر رکھا تھا اسے اور زیادہ چوکنا کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ نادر علی رات کو چوری چھپے یہاں آئے گا یا نصیر کی بیوی یہاں سے نکل کر کہیں جائے گی۔ یہ امکان بھی میرے ذہن میں موجود رہا کہ نصیر راہزنوں کا شکار ہو گیا ہوگا۔ ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں سے مجھے اطلاع ملنی چاہیے تھی کہ فلاں جگہ ایک لاش پڑی ہے۔ میں اس اطلاع کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ رات کو اسی واردات کے متعلق سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے ایک آدمی اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لانے کو بھیجا جہاں نصیر نادر علی کے رشتے کی بات چلا رہا تھا۔ تھانے سے وہ گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ارد گرد کی زمین مٹی کے ٹیلوں اور پتھریلی ٹیکریوں والی تھی۔ خیر آباد اور ویران علاقہ زیادہ تھا۔ صرف اس گاؤں کے نمبردار کو بلانا کوئی ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ باقی 3 گاؤں کے نمبرداروں کو بھی بلاؤں گا۔ ان سے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ نصیر ان کے گاؤں میں گیا تھا یا نہیں۔ اس کے علاوہ انہیں یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے اپنے گاؤں کے ارد گرد ویرانوں میں دیکھیں، شاید کوئی لاش گدھوں اور درندوں نے کھائی ہو اور اس کی باقیات مل جائیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا۔ مجھ سے پہلے میرے تھانے کے دیہاتی علاقے میں ایک شہری بابو شکار کھیلنے گیا تھا۔ اس نے کسی دیہاتی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی۔ 10ویں روز پولیس کو ایک غار میں سے اس کی ہڈیاں اور بندوق ملی تھی۔ مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ نصیر بھی کسی گاؤں میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھا ہو۔ صبح سے ہی مخبر اور خوش آمدی قسم کے 2-3 شہری جو صبح سویرے تھانے میں آ کر تھانے دار کو سلام کرنا عبادت سمجھتے تھے، آنا شروع ہو گئے۔ نصیر بھی نہیں آیا تھا اور نادر علی بھی نہیں آیا تھا۔ نصیر کی بیوی کے متعلق کوئی نئی اطلاع نہ ملی۔ میں دوسرے کیسوں اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر سے ذرا پہلے نمبردار آ گیا۔ نمبرداروں کے متعلق اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ بڑے کام کے لوگ ہوتے تھے، اپنے گاؤں بلکہ علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں سے بھی باخبر رہتے تھے، بڑے کام کی مخبری کرتے تھے، مگر جسے بچانا چاہتے تھے اسے بچا بھی لیا کرتے تھے، اور اگر ضرورت محسوس کرتے تو جھوٹ بھی بول دیتے تھے۔ میں نے اس کا انتظام کر رکھا تھا۔ پولیس کے مخبروں کو نمبردار جانتے تھے اور وہ انہیں بھی اپنے مفاد کے مطابق استعمال کر لیا کرتے تھے۔ میں نے ایک مخبر ہر نمبردار کے ساتھ ایسا لگا رکھا تھا جس کا نمبردار کو علم نہیں ہوتا تھا۔ یہ میری کوئی غیر معمولی عقل مندی نہیں تھی۔ اکثر تھانے داروں کے اپنے کچھ ذاتی مخبر بھی ہوتے ہیں جو مخبروں کی مخبری کرتے ہیں۔ تھانے دار ان پر خصوصی عنایات کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی والے گاؤں کے نمبردار کو بلایا تو اسے پتہ چلے بغیر وہاں کے ایک اور آدمی کو بھی اس ہدایت کے ساتھ بلا لیا کہ اسے نمبردار نہ دیکھ سکے۔ نمبردار آ گیا اور اس سے تھوڑی دیر بعد اپنا آدمی دوسری طرف سے تھانے میں آیا اور کانسٹیبلوں کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے نمبردار سے نصیر کے متعلق پوچھا۔ نمبردار نے کہا کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ میں نے نصیر کے باپ کا بتایا ہوا حلیہ نمبردار کو بتا کر پوچھا کہ فلاں دن یہ آدمی اس گاؤں گیا تھا۔ اس نے لڑکی کے باپ کا نام بتا کر کہا کہ یہ آدمی اس کے گھر گیا تھا، رات وہیں ٹھہرا تھا اور صبح چلا گیا تھا۔ وہ سائیکل پر گیا تھا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ یہ آدمی اس گھر سے کسی شہری کے لیے رشتہ مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ سروری کے رشتے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ بات تقریباً پکی ہو گئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔